علی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد خاص مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ بڑی شخصیت ہیں۔ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ صدر مجلس کی حیثیت سے حضرت کی زبان پر اچانک ایک بات آئی اور حضرت کے سامنے آپ کے معتقدین، متوسلین، آپ کے محبین اور آپ کے شاگرد آپ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت نے اپنے معتقدین، اپنے محبین اور شاگردوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخر کار لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ جب یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی تو مجمع کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ سوال حضرت نے ان لوگوں سے فرمایا تھا جو اس وقت آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن یہ سوال صرف ان لوگوں سے ہی نہیں تھا بلکہ یہ سوال میرا بھی ہے اور ہم سب کا ہے، اور ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر کی دنیا کا یہ سوال ہے کہ آخر کار مسلمان کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ایک کے مسلمان کے دل کا یہ دکھڑا ہے کہ اس دنیا پر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اللہ کے بندے اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو کیوں قائم نہیں کر پاتے؟ یہ سوال حضرت نے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا۔ اب وہ لوگ ہم جیسے تو تھے نہیں جو ہم میں سے ہر ایک مفتی بننا چاہتا ہے، بات دوسرے کے منہ سے نکلتی نہیں، فوراً اس کا جواب ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ میرے آپ جیسے تو تھے نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کوئی بات ارشاد فرماتے اور ان سے کوئی سوال پوچھتے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کے باوجود یہ ارشاد فرماتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس بات کا ارشاد جواب ارشاد فرمائیے۔ ان لوگوں نے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا اور مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ارشاد فرمایا کہ شیخ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہماری بات کا اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ اب جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ بڑی سیدھی سادی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں تلخی ضرور ہوتی ہے لیکن بہت سادہ سا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ معاشرے کا ہر ایک انسان مصلح بنا ہوا ہے۔ معاشرے کا ہر ایک انسان مصلح بنا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کی دوسرے کی اصلاح کرنے کی فکر ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ والد کی فکر ہے اولاد سدھر جائے، اولاد کی فکر ہے والد سدھر جائے، بیوی کی فکر ہے میرا شوہر سدھر جائے، شوہر کی فکر ہے اس کی بیوی سدھر جائے۔ غریب کہتا ہے امیر فساد پھیلا رہا ہے، امیر کہتا ہے کہ غریب فساد پھیلا رہا ہے، سیاستدان کہتا ہے کہ رعایا فساد پھیلا رہی ہے، رعایا کہتی ہے کہ سیاستدان فساد پھیلا رہے ہیں۔ ارے کتنا اچھا ہوتا ہم سب اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے، اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، رسول اللہ کے فرمان مقدس کو پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ کے بارے میں ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی ہے، تم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے، کسی دوسرے کا تمہارے اوپر کوئی روب رباب نہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، پہلے تمہیں اپنی ذات کا سدھار کرنا ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم سدھر جاؤ گے کوئی گمراہ
بات تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. کوئی بھٹکا ہوا انسان تمہیں نہیں بھٹکا سکتا، لیکن شرط ہے تم پہلے اپنے آپ کو بناؤ. جب زندگی، کردار اور ہمارے اخلاق اور ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی ہو اور ہم بات کریں اسلامی نفاذ کی، اسلامی قانون کی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی انسان سوتے ہوئے حکومت کو بدلنے کا خواب دیکھ رہا ہو. پہلے اپنی ذات کی فکر ہر انسان کو کرنی ہے. مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت ملک میں اسلامی حکومت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کتنے فٹ کے انسان ہو؟ اس نے فرمایا کہ حضرت میں 5 فٹ کچھ انچ کا انسان ہوں. حضرت نے فرمایا کہ پہلے اپنی 5 فٹ کے وجود پر اسلامی نظام نافذ کرو، ملک کے اندر نظام نافذ کرنے کی بات بعد میں کرنا. پہلے میرا وجود ہے، پہلے ہمیں اپنے وجود پر رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے. ہمارا وجود اللہ کے رسول کے طریقوں سے خالی ہے. ہماری زندگیوں میں نمازی نہیں اور ہمارے چہروں پر رسول اللہ کی داڑھی نہیں، ہمارا لباس اللہ کے رسول والا لباس نہیں، اور ہم جھوٹ اور غیبت، سود، زنا اور چغلی، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں اور ہم بات کریں ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی. کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب نافذ ہوگا جب تم اپنی فکر کرو گے، جب تم پہلے اپنے آپ کو بناؤ گے، تم پہلے اپنی ذات کو سنوارو گے اور سدھارو گے، اپنے چہرے کو رسول اللہ کا چہرہ بناؤ گے، اپنے لباس کو رسول اللہ کا لباس بناؤ گے، جب تم اپنے چلنے پھرنے کو رسول اللہ کا چلنا پھرنا بناؤ گے، جب تمہاری دن اور رات کی گزرنے والی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر قائم ہو جائے گی، جب تمہارے وجود پر نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا تو ملک کے اندر نظام مصطفیٰ خود بخود قائم ہو جائے گا. عہد صحابہ میں ابو بکر ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، سیدنا عثمان علی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہر صحابی کی شان ایک بڑی اونچی شان ہے، ہر صحابی کا مرتبہ ایک الگ ہی مقام ہے اور مرتبہ ہے. امام المسلمین، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان بے زار و قطار روتا ہے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے کہ حذیفہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ نے تم کو منافقین کے جو نام لکھ کر دیے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. اور فرمایا خدا کی قسم میں یہ جاننے کے لیے ہرگز نہیں آیا کہ منافقین میں کس کس کا نام ہے، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ کہیں منافقین کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. یہ صحابی رسول ہے اور ایسا صحابی جس کے متعلق اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اگر جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے پر تک نہیں مار سکتا. ایسا صحابی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس عمر کو اپنی جان کی فکر ستا رہی ہے، کسی دوسرے کی نہیں. پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا ہے. جب ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، جب ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ کا طریقہ آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر نمازیں آ جائیں گی، ہماری پیشانی سجدوں سے معطر ہو جائے گی، جب ہم الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتے ہیں تو کہ تم ایسے کاموں کی دعوت ہی کیوں دیتے ہو جن کو تم خود نہیں کرتے. پہلے تمہیں خود کرنا ہے، پہلے مجھے اپنی ذات کو بنانا ہے، اس کے بعد مجھے تمہاری فکر کرنی ہے. جب میں اپنی ذات کو بنانے کے بعد، اپنی ذات کے اندر سدھار پیدا کر لینے کے بعد تمہارے پاس اس کام کی یا اس عمل کی، اس اخلاق کی، اس کردار کی دعوت دینے کے لیے پہنچوں گا تو الحمدللہ اللہ میری بات کے اندر تاثیر پیدا فرما دیں گے. اللہ میری بات کے اندر وہ اثر پیدا فرمائیں گے کہ آپ کو میں جس عمل کی، جس اخلاق کی، جس کردار کی اور جس چیز کی دعوت دینے آپ کے پاس پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تم کو میرے کہنے سے پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنا کردار بدلنا ہے، اپنا اخلاق بدلنا ہے، اپنا رہن سہن بدلنا ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی زندگی
زندگی کے دائرے میں رہ کر گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔